السلام علیکم دوستو، ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل کے پیچھے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی اور وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس فریادی نے کہا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ تو سلطان محمود نے کہا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو فریادی نے کہا، شاید اب چلا گیا ہو۔ تو سلطان محمود نے کہا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگرچہ میں نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلی ہی رات وہ فریادی سلطان محمود کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ ظالم اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان محمود اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس فریادی کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں جا کر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ تو جب اس ظالم کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ تو اس فریادی نے کہا، آپ جیسا سلطان میرے غریب کے گھر سے کھانا کھائے گا؟ تو سلطان محمود نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ تو وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور کھانا طلب کرنا، آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سلطان محمود نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ چلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا اور کھانا اس لیے مانگا کیونکہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اپنے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے، اور اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے۔ تو یہ سب کچھ سلطان محمود نے کیوں کیا؟ بس اس لیے کہ میری آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔